السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآيتين. یہاں سے جو دو آیتیں ہیں یہ سورۃ البقرہ کی دونوں آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عظیم الشان فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. ان آیتوں کے بارے میں عمومی طور پر ہم اور آپ جانتے بھی ہیں. یہ دونوں آیتیں بڑی ہی فضیلت والی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی فضیلت عمومی طور پر تو ہے ہی، ہم جانتے ہیں، لیکن ان دونوں آیتوں کی خصوصی طور پر فضیلت آئی ہوئی ہے. اور ان دونوں آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام اور دیگر مومنین سب کے سب یکساں ہیں. اہل ایمان نبیوں کی طرح، رسولوں کی طرح، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے رسول آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح سے اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اسی طرح سے دیگر ایمانیات کے مکمل 6 ابواب پر سب کے سب ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان کے بنیادی ارکان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. رسولوں پر ایمان کا خصوصی تذکرہ کہ رسولوں پر ایمان کے مسئلے میں ایمان والے اور اللہ کے نبی جو اس امت کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے یہاں رسولوں پر ایمان لانے میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرح تفریق نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح سے پچھلی امتوں میں گزرے ہیں جن کے یہاں نبیوں پر ایمان لانے میں تفریق پائی جاتی ہے، کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے، کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کسی نبی کو وہ ایمان اللہ کا نبی مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے. اس طرح کی جو تفریق ہے، تفریق کا مطلب یہی ہے کسی پر ایمان لانا اور کسی پر ایمان نہیں لانا. یہ تفریق اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے یہ تفریق نہیں کرتے، بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں اجمالی طور پر. اور تفصیلی ایمان اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات پر، ہدایات پر، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی سنتوں پر، ایک ایک باریک باریک سنت پر، ایک ایک باریک باریک مسئلے پر عمل کرتے ہیں. تو یہ خصوصی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اس امت کے لوگوں کے لیے یہ آسانی فرما دی ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ جو کچھ سوچتے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہے، محاسبہ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی عزم ہی کر لے، پکا ارادہ کر لے، گناہ کرنے کا تہیہ کر لے، اور کسی وجہ سے وہ نہ کر پائے، کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ کر پائے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا اور وہ گناہ اس کا لکھا جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی کے دل میں گناہ کی سوچ آ جائے، گناہ کی بات آ جائے، اور وہ سوچے کہ میں فلاں گناہ کروں گا، اور لیکن پھر وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے اور وہ گناہ نہ کرے عملی طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس پر محاسبہ نہیں کرے گا، کوئی گرفت اس پر نہیں ہوگی. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک و مولا اور اپنا مددگار، اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں. یہ مضمون ہے اس مضمون سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں دونوں آیتوں میں کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں. بہرحال ان دونوں آیتوں کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں. میں 2-4 حدیثیں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو کہ یہ دونوں آیتیں کتنی عظمت والی ہیں، کتنی اونچی ہیں یہ آیت.
میرے بھائیوں، یہ دونوں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے جو خاص بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ الآیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری دونوں آیتیں کسی شب میں، کسی رات میں پڑھ لے گا، تلاوت کر لے گا، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کافی ہو جائیں گی کیا؟ اس کے معنی میں کئی باتیں مفسرین محدثین نے، شارحین نے کہی ہیں کہ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے، لیکن اس کو کسی چیز سے خاص کرنا نہیں مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے، اس لیے بہتر یہ کہ اس کو عام رکھا جائے کہ دونوں آیتیں قرآن کی، ان دونوں آیتوں کی، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اب وہ پوری سورۃ البقرہ کے برابر کافی ہو جائیں گی، یا ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، فساد سے بچنے کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور بھی معنی اس طرح کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اتنی عظیم ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شب ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرے اور اس کے معنی کو سمجھ کر اس پر ایمان رکھ کے اس سلسلے میں پورے طور پر یقین و وثوق کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق سے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، کتب کتابا، زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، وہو عند العرش، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس تھی۔ اس کتاب میں سے 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور ان دونوں آیتوں کو سورۃ البقرہ کے اخیر میں رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ کا اختتام ان دونوں آیتوں سے کیا گیا، اور وہ دونوں آیتیں یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں اتنی عظمت والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آیتیں جو مجھے دی گئی ہیں، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو دی گئی ہیں، نہ دنیا میں کسی اور کو میرے بعد دی جائیں گی۔ اتنی عظمت والی آیتیں ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے، اسرا کا معراج، اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، سدرہ بیری کے درخت کا، سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کیا گیا قرآن کے اندر، عند سدرۃ المنتہا۔ بہرحال سدرۃ المنتہا 6 آسمان پر ایک درخت ہے بیری کا، ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے کہ وہ درخت کیسا ہے، لیکن وہ سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ بیری کا درخت جو کسی بھی چیز کی حد ہے، مخلوقات کی حد، یعنی کوئی چیز نیچے سے اوپر اٹھے تو اس کے اوپر نہیں جائے گی، وہی اس کی آخری حد ہے، اور اوپر سے اگر کوئی چیز اترے تو وہی اترے گی، اس کے اوپر سے جو چیز اترے گی وہی اترے گی۔ اس طریقے سے اس کی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کرنا ہے، اس میں ایک بات جو خاص بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے عطا فرمائے۔ اس میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا۔ 3 تحفے کیا تھے؟ ایک تحفہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں دی گئی کہ آپ کی امت کے لوگ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے، اور انہیں اجر و ثواب 50 نماز کا دیا جائے گا، کیونکہ کسی بھی نیکی کا، کسی بھی عمل صالح کا ثواب اقل شیء کم سے کم 10 گنا ملتا ہے، اگر کر لے تو، نہ کرے سوچ لے تب بھی 1 گنا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ یہ دیا گیا کہ 5 وقت کی نمازیں دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں آپ کو عطا کی گئی، سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں آپ کو عطا کی گئی معراج کی شب میں۔ تیسرا تحفہ یا تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی گئی وہ بھی بڑی عظیم الشان ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کے جو لوگ شرک نہیں کریں گے، جو لوگ شرک نہیں کریں گے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ شرک کے بغیر دنیا سے جانے والا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایسے ہی ان دونوں آیتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث میں ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، مسلم کی، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ جبریل امین بھی بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سمع نقیبا من فوقہ، اسی دوران اسی مجلس میں تھے، اوپر سے
ایک کھٹک کی آواز آئی، کوئی چیز گرتی ہے آواز آتی ہے مثال کے طور پر، تو ایسے کوئی چیز گرنے کی کھٹکنے کی آواز آئی تو جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج ایک دروازہ آسمان کا ایسا کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آیا ہے، اترا ہے، روئے زمین کی طرف آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا، اور اس میں کیا ہے، اس فرشتے نے آ کر کے یہ کہا ابشر بنورین قد اوتیتہما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو نور سے خوش ہو جائیے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دو روشنی عطا کی جا رہی ہے، دو نور عطا کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ لے لیجیے اسے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمائے کہ یہ دونوں نور ایسے ہیں، یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نور نہیں دیا گیا، نہیں عطا کیا گیا ہے، آپ کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی کہا فرشتے نے کہ آپ لن تقرأ حرفا منہ الا اوتیتہ، تم ان دونوں آیتوں میں سے جو حرف بھی پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند آیتیں ہیں، چند حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن میں یہ فضیلت آئی ہوئی ہے، اور بھی حدیثیں سلسلے میں آئی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سلسلے میں چند جو مشہور معروف حدیثیں ہیں، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام سورۃ البقرہ کی یہ دونوں آیتیں کس قدر اہم ہیں، کس قدر عظیم الشان ہیں۔ ہمیں ان آیتوں کی خصوصی طور پر تلاوت کرنا چاہیے، خصوصی طور پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ اس میں خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان دونوں آیتوں کو جو بھی شخص 3 دن تک فی دار کسی گھر میں پڑھے گا، 3 دنوں تک جو بھی شخص کسی گھر میں ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرے گا اس گھر سے قریب شیطان نہیں آئے گا، لا یقربها شیطان۔ جس کسی گھر میں ان دونوں آیتوں کی 3 دنوں تک تلاوت ہوگی اس گھر کے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ان دونوں آیتوں کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں آیتوں کو پڑھیں، ان دونوں آیتوں کی ترجمے کو پڑھیں، ان دونوں آیتوں کی تفسیر کو پڑھیں، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے اس کا احساس کریں، اس کا ادراک کریں، شعور ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے اس کی طرف اشارہ کر دینا مناسب ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ ہوں گی آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان چیزوں پر، ان باتوں پر جو ان کے رب کی جانب سے ان پر اتارا گیا، اتاری گئی جو باتیں اتاری گئی، جو کلام اتارا گیا، جو فرمان اتارا گیا، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والمؤمنون، رسول ایمان لائے اور ایمان لانے والے بھی ایمان لائے، یعنی مومنین۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے رسول و پیغمبر اور اس امت کے مومنین کا خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ شہادت اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا رسول اور ہمارے رسول پر ایمان لانے والے، ہم پر ایمان لانے والے یہ مومنین، یہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو کچھ ہم نے اتارا ہے، جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس پر یہ ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سبوں نے، امت کے نبی نے، امت کے رسول نے اور امتیوں نے، اہل ایمان نے، سبوں نے ایمان لائے، سب لوگوں نے اس بات کی تصدیق کیا، اس بات کو یقینی سمجھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کریں گے، یعنی یہ ہم نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے ان رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ رویہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ کا تھا، ہم یہ طریقہ نہیں اختیار کرتے، بلکہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کے سب ایمان، سب کے سب پر ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں۔
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور کیا کہا اہل ایمان نے؟ ہم لوگوں نے سن لیا، اے اللہ ہم لوگوں نے سن لیا، ہم لوگوں نے تیری اطاعت کی مان لیا، غفرانک تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کی، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم استغفار کریں، مغفرت مانگیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمارے اس بات پر یقین ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی اور ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ہمارا آخری ابدی ٹھکانہ تیری طرف ہے، منزل تیرے پاس ہے، تو ہم جب لوٹ کر کے جائیں گے ہم سب تیری ملکیت ہیں، اور جب تک تو نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے ہم دنیا میں ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ وہ دن بھی آئے گا جب ہم پلٹ کر کے تیری طرف جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سرسری طور پر اس کا معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں اگلے درس میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اور اس طرح سے ان کی فضیلتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔